السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حدیث نمبر 96 سے۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ان نستقبل القبلۃ کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کریں بغائط او بول بولو براز کے ساتھ، او یا اس بات سے بھی آپ نے منع کیا ان نستنجیا کہ ہم استنجا کریں بالیمین دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دو چیزیں ہوگی تیسرے نمبر پر، او یا ان نستنجیا ہم استنجا کریں باقل من ثلاثت احجار تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ، تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ ہم استنجا کریں۔ اسی طرح او ان نستنجیا یہ کہ ہم استنجا کریں برجیع لید کے ساتھ، او عظم یا ہڈی کے ساتھ۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ تو وہاں الفاظ یہ ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا، یہ غالباً یہودیوں نے کہا نا، قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تو تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی بتا دیے ہیں۔ تو اس پر پھر جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اجل ہاں، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ ساری حدیث انہوں نے بیان کی۔ تو اس میں بالکل واضح ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بولو براز کرتے وقت یہ منع ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا منع ہے، تین پتھروں سے کم پتھر استنجا کے لیے استعمال کرنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح گوبر یا لید کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا بھی منع ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب، اور ائمہ سبعہ کے لیے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یہاں تو امام مسلم کے پاس تھی نا سلمان رضی اللہ عنہ کی، تو ائمہ سبعہ کون ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ سبع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد ہیں۔ جی، تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان کے پاس کہ آپ نے فرمایا لا تستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ نہ کرو بغائط ولا بول، بولو براز کے ساتھ، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ حکم آپ جانتے ہیں اہل مدینہ کے لیے ہے، اہل مدینہ کے لیے ہے۔ اور ہمارے ہاں مشرق مغرب کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ان علاقوں میں مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور مغرب میں ہمارا قبلہ ہے، اور اگر مشرق کی طرف رخ کریں تو قبلہ کی طرف پیٹھ لازم آئے گی، جی، اور اگر مغرب کی طرف رخ کریں تو قبلہ کی طرف رخ لازم آئے گا، جو کہ منع ہے۔ ضمیر نثار لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ احادیث اپنے مفہوم میں واضح ہیں۔
چلیں آپ بات نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ویسے تو آگے یہ بات آئے گی، چلیں یہاں سے بس یہ ایک بات سمجھ لیں کہ 3 ڈھیلے جو ہیں یہ استعمال کرنا استنجا میں ضروری ہیں. اگر ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کی جا رہی ہے تو 3 ڈھیلے استعمال کرنا ضروری ہے. البتہ اس کے ساتھ اگر آپ پانی بھی استعمال کر لیں تو پھر 3 ڈھیلوں سے کم ڈھیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. آگے یہاں مسئلہ ہے کہ پانی کی بات تو واضح ہے نا، پانی کے ساتھ ڈھیلے جو ہیں احجار ان کا بھی تذکرہ یہاں حدیث میں آگے، یہ بھی واضح ہے. کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ استنجا کی جا سکتی ہے؟ جی تاخیر نہیں کرنی آپ نے، جلدی جلدی بتائیے. پانی اور جی شیخ، ڈھیلے. اگر یہ نہیں ہو، جی اگر یہ نہیں ہو، یہ سب میسر نہیں ہو، تو اس کے بعد ہم جو ضمیر کپڑا ہے کہتے ہیں کہ کپڑے یہ سے بھی کر میسر سکتے ہیں نہ وہ. ہو تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی استنجا کی جا سکتی ہے. اور کوئی؟ جی جیسے جیسے کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، جیسے آپ کی ٹوائلٹ بات پیپر ہو، تو مکمل اس سے ہو بھی کر گئی ہے. سکتے جی جی. ہیں. جی جی جی. اور کوئی حصہ لینا چاہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے متعلق اہل علم کے 2 طرح کے اقوال ہیں. ایک تو ہے کہ شریعت نے جو بتا دیا پانی اور ڈھیلے انہی پر اختصار کیا جائے گا، مطلب انہی پر اکتفا کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہ ہوگا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ مطلق جواز ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ 2 چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں ہو سکتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا مت کرو. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں سے منع تو نہیں کیا، آپ نے صرف ان 2 چیزوں کا ہی نام لیا نا. تو جب ان 2 چیزوں کا ہی نام لیا تو یہ 2 چیزیں منع ہوئیں استنجا کرنے میں. پانی تو ثابت ہے، ڈھیلے بھی ثابت ہیں، ان 2 کا آپ نے ان دونوں کی نفی کر دی. تو اس کے علاوہ اب ٹیشو ہے، اسی طرح بسا اوقات کوئی لکڑی ہے، یعنی جو چیز میسر ہے، کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، کوئی ٹاکی پڑی ہوئی ہے اس کی، کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ استنجا کا یعنی جواز، دوسری رائے جواز والی ہے. جی دونوں آراء آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا اپنا ساتھی، اس کے متعلق بھی یہ بات ان کی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات جہاز وغیرہ پہ آپ سفر کریں تو وہاں پانی ڈھیلے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہاں پہ ٹیشو پڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو استنجا کرنی پڑتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اصل مقصود صفائی ستھرائی کا حاصل کرنا ہے. ٹیشو کے ساتھ دیگر اس طرح کی چیز جس کے ساتھ بھی یہ نظافت حاصل ہو جائے اس کے ساتھ استنجا کی جا سکتی ہے. البتہ انہوں نے جو ٹیشو ہے یا اس طرح کی اور چیزیں، اس کے استعمال میں بھی وہ جو بات ہے نا کہ 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے، اس کی قید بہرحال اس میں بھی انہوں نے لگائی ہے. یہاں پھر ایک دوسرا اختلاف یہ ہے کہ جو 3 ڈھیلے کہا گیا، یہاں سے مراد حقیقی 3 ڈھیلے ہیں، الگ الگ 3 کی تعداد میں ہوں، یا پھر تین مرتبہ صفائی ہے.
کیا مطلب؟ ڈھیلا ایک ہی ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے یعنی مختلف کناروں سے 3 جگہ سے صاف کر لیا جائے. جی اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کہ کون سی رائے اس میں سے قوی ہے؟ کچھ نے کہا کہ تعداد مطلوب ہے، 3 کی تعداد وہ پوری کرنی پڑے گی. کچھ نے کہا نہیں، ایک ہی ہے، اس کو 3 اس کے رخ جو ہیں اس طرف سے استعمال کر لیا جائے تو بھی کفایت کر جائے گا. صحیح بات کیا ہے؟ آج لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا شام کا سب نے. السلام علیکم ورحمۃ دوبارہ بات کریں. اللہ. صحیح بات تو یہی لگتی ہے کہ 3 مرتبہ ہی کرنا ہے. چاہے تعداد 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، صفائی مطلوب ہے. یہ کاشف بات کر رہے ہیں. جی ہاں. جی کاشف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی ابو عبد الرحمن کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. کہ صفائی مطلوب ہے. جی ٹھیک ہے. کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ اس میں سے جو درست رائے ہے نا وہ حقیقی تعداد والی ہے، صفائی مطلوب والی نہیں. اس کی وجہ آگے ایک روایت ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جب بھیجا تھا 3 ڈیلے وہ لے کر آئے، جس میں سے 2 ڈیلے تھے اور ایک لید تھی، گوبر تھا. آپ نے اس کو گرا کر کہا تھا ائتنی بثالثۃ، یا کہا تھا کہ ائتنی بغیرہا، اس کے علاوہ اور لے کر آؤ. اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں نا باقل من 3 احجار، یہ ثلاثہ اپنے حقیقی معنی پر ہی مستعمل ہوگا. یہ حقیقت ہے اور یہ مجازی معنی ہے. اور یہ اصول ہے کہ جب حقیقی معنی متعذر ہو جائے تو پھر مجازی معنی مراد ہوتا ہے. کسی انسان کا نام شے رکھ دیا جائے تو حقیقی معنی تو یہاں متعذر ہوگا، اس لیے پھر مجازی معنی ہم مراد لیں گے کہ دلیری اور بہادری کے اندر یہ شعر ہے وغیرہ وغیرہ. باقی دوسری رائے بھی اہل علم کی ہے، اس لیے وہ بیان میں نے ساتھ کی ہے. یہاں ایک تیسری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ گوبر اور لید یہ استعمال نہیں کرنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کسی کے علم میں ہو بتا سکیں. کیونکہ یہ جنوں کا یعنی خوراک ہے، جنات کی جی خوراک. جی بالکل بالکل. شیخ صاحب اس کی کوئی تفسیر ملتی ہے کہ یہ تو ہے جنوں کی خوراک ہے، لیکن اس میں مطلب ہے کہ کیا یہ جو یعنی کہ وہ یعنی ہڈی کے اوپر گوشت آ جاتا ہے؟ یہ بھی میں نے سنا ہے، اس کے بدلے میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ جو لید ہے وہ جس یعنی کہ جانور نے جو چیز کھائی ہوتی ہے نا وہ اسی میں ٹرن ہو جاتی ہے. یعنی کہ مثلا کوئی اگر اس نے سبزہ کھایا ہے تو وہ اس کے یعنی کہ قائم مقام ہو جاتی ہے. کوئی ہے اس طرح کی دلیل؟ صحیح مسلم سے نا ہم انشاءاللہ تلاش کرتے ہیں. طعام اخوانکم، ٹھیک ہے. ہاں جی یہ ہے صحیح مسلم کے اندر روایت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ جن آیا اور میں اس کے ساتھ چلے گیا اور ان پر قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی، تو وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے پھر اپنے ہمیں وزٹ وغیرہ کروایا. تو ذات کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ
یعنی انہوں نے ذات کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکم کل عظم، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو وہ گوشت کے اعتبار سے وافر ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح وکل بعرہ، اور ہر وہ لید گوبر وغیرہ، علف لدوابکم، وہ تمہارے چوپاؤں کے لیے چارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسانوں سے، صحابہ سے آ کر فرمایا کہ لا تستنجو بہما، ان دونوں کے ساتھ تم استنجا مت کرو، فإنہما طعام اخوانکم، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ تو یہی دلیل ہے پاس، اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی ہڈی جو ہے وہ خوراک بن گئی جنوں کی، اور جو گوبر اور لید ہے یہ ان کے چوپاؤں کی خوراک ہے۔ اچھا، اس میں بھی آگے حکمتیں بیان کی ہیں علماء نے کہ اگر ہمارے والی غذا ہی جنوں کی ہوتی تو آپ کھیر کی پلیٹ تیار کر کے فریج میں رکھتے اور واپس جب دروازہ کھولتے تو آپ کو پلیٹ نظر نہ آتی، جن اٹھا کے لے جاتا، کیونکہ اس کی بھی خوراک یہی اگر ہوتی تو یہی اس کی وجہ ہے جو حدیث سے مل رہی ہے۔ جی اچھا واضح جی، ہو جزاک اللہ۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو گدھا ہے یا کتا ہے، اس طرح کے جو جانور، ان کی جو لید ہے گوبر وغیرہ، اس کے ساتھ استنجا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ لکھتی ہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو ہم نے ابھی پڑھا نا کہ علف لدوابکم، تمہارے جانوروں کے لیے وہ غذا ہے، اس کے متعلق شاعری نے لکھا ہے کہ وہ معقول اللحم، جو جانور ہیں ان کی لید کی بات ہو رہی ہے ادھر، ان کی لید، اسی لیے تو ہڈی کے متعلق بھی کہا گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، مطلب حلال جانور، اس کی ہڈی جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ ان کے لیے اس سے زیادہ گوشت اس پہ چڑھا کر تو وہ ان کو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح معقول اللحم کی ہی جو لید وغیرہ یہ ان کے جانور وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہ جو غیر معقول اللحم جانور ہیں، ان کی لید تو ویسے ہی کیا ہے؟ نجس ہے۔ جب وہ ہے ہی نجس، ہے ہی پلید، تو اس سے طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی واضح ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فلیستتر، جو بولو براز کے لیے آئے، غائط کے لیے آئے، براز کے لیے، فلیستتر، تو وہ پردہ اختیار کرے، ستر اختیار کرے، چھپے۔ رواہ ابو داود۔ اس کی سند صحیح نہیں، لیکن معنن یہ روایت صحیح ہے، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل جاتے تھے۔ ایک منٹ مولوی کاشف جی دوبارہ بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی پچھلی حدیث آپ نے پڑھی اس سے پہلے والی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اپنی پشت اور اپنی جو ہے وہ اپنی سمت جو ہے وہ بولو براس کے وقت جو ہے وہ مکہ کی طرف نہ کرے، حرم کعبہ کی طرف نہ کرے، مکہ کی طرف۔ تو لیکن اس میں بخاری کی ایک وہ عبداللہ بن عمر والی بھی تو حدیث ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خیال میں مکہ کی طرف میں آپ کا بیٹھ کے سوال سمجھ گیا ہوں، میں روایت تلاش کرتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے دیکھ۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ وہ ساتھی دوسری روایت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ جی یہ مولوی کاشف صحیح بخاری میں 148 نمبر پر موجود ہے روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ سکرین پہ آپ کو مکتبہ شاملہ نظر آ رہا ہے نا؟ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یقضی حاجتہ، آپ اپنی حاجت کر رہے تھے، پوری کر رہے تھے، مطلب قضاء حاجت کر رہے تھے، مستدبر القبلہ، قبلے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے، مستقبل الشام، شام کی طرف رخ کیے ہوئے۔ اس کے متعلق نا اہل علم کا شدید اختلاف ہے، واللہ عالم۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم جس نتیجے پر گئے ہیں اور جو رائے انہوں نے اختیار کی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو ممانت ہے نا، ممانعت جو ہے وہ صحرا میں ہے۔ جب آپ بولو براز کے لیے صحرا میں بیٹھتے ہیں، کھلی جگہ پہ، اس وقت آپ پر منع ہے کہ آپ کعبے کی طرف نہ پیٹ کریں اور نہ اپنا رخ کریں۔ لیکن اگر واش روم بنا ہوا ہے، مطلب عمارت بنی ہوئی ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے، تو پھر ممانت نہیں ہے بلکہ پھر جواز ہے۔ اگرچہ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ واش روم بھی اس سمت کا خیال کر کے بنائے جائیں۔ بات واضح ہے؟ شیخ امام بخاری کا اس میں کیا ان کی حدیث سے کیا پوزیشن ہے اس پہ مسئلے میں؟ میں ذکر کر چکا ہوں نا کہ اس کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ جو ممانت ہے نا وہ صحرا میں ہے۔ کھلے صحرا میں اگر آپ قضاء حاجت کرتے ہیں تو وہاں قبلے کی طرف رخ کرنا اور پیٹ کرنا منع ہے۔ البتہ اگر چار دیواری بنی ہوئی ہے تو پھر جو ہے، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے ساتھ ہی، تو یہ صحرا تھوڑی تھا، صحرا تو نہیں تھا یہ۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ یا یہ جو بلوغ المرام جس سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حدیث اس میں بلوغ المرام میں ہے، یہ قولی ہے، اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے وہ فعلی ہے۔ ہاں جی، اس میں علماء کی ایک اور رائے ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے نا نسخہ، اس میں یہ ہے کہ آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی آپ کے فعل پر، یہی لکھا ہے نا انہوں نے۔ یا یہ محدثین کا ہے یا کوئی اصولی، جس طرح وہ پہلے آپ نے ایک اصولی فکر بتائی، یہ اصولی ہے، یہ اصولی فکر ہے یا یہ اجماع؟ اچھا، نہیں اجماع تو نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ آپ کے پاس کون سی شرح ہے اس وقت؟ آپ کے پیش نظر بلوغ المرام کی کون سی شرح ہے اس وقت؟ میرے پاس ہے جی یہ شیخ گوندلوی والی، عباس گوندلوی۔ اچھا وہ شیخ عباس انجم گوندلوی حافظہ اللہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، دونوں اعتبارات ہیں اس میں نا۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من ات الغائط، جو غائط کو آئے براز کو، فلیستتر، تو وہ پردہ اختیار کرے، مطلب چھپ کر بیٹھے۔ تو اس پر ہم بات کر چکے کہ روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مانن یہ روایت صحیح ہے
کہ اس صورت میں اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھے گا. اچھا یہاں جو گزشتہ روایت تھی اس میں ایک اور سوال. سورج، چاند وغیرہ ان کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے قضاء حاجت کے دوران؟ کون بتائیں گے؟ سر میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر مطلب آپ اس کی طرف رخ نہیں کرتے، مطلب اگر آپ اچانک سے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور مطلب وہ آپ نے مطلب شروع میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور اگر وہ اچانک اگر آپ کی نظر پڑی کہ وہ آپ کے سامنے آ گیا، تو پھر آپ جو ہے اپنا مطلب کر سکتے ہیں. جی زینب صاحبہ نے یہ روایت کہاں پڑھی ہے؟ اگر وہ اس کا حوالہ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو 200 روپیہ انعام دیں گے. اکثر میں اس شیخ یہ میں نے پڑھا تھا سر، یہ میرے پاس انٹرنیٹ پہ ایک واٹس ایپ نہیں گروپ نہیں تھا ایسے حدیث نہیں، کے. اب وہ حوالہ ایسے نہیں پیش ہوتا. شیخ وہ ان کی پوزیشن کے مطابق دیکھا جائے گا، مطلب اگر نہیں وہ قبلہ میں رخ نہیں کہہ جو رہی، ہے مگر وہ اس ویسٹ پہ کی لکھا ہوا طرف تھا ہے. کہ مطلب داؤد شریف میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا، مگر ویسے میں نے دیکھیں کتاب سے نہیں پڑھا. ابو داؤد کون سا دور ہے، پاس ہی ہے ہمارے. آپ اس کا نمبر بتائیں، ابھی ہم المکتبۃ الشاملہ سے آپ کو ساتھ دکھائیں گے بھی. چلیں آج نہیں کل صحیح، مجھے جہاں یہ سے پڑھا سنا تھا تھا، دیکھیں. پڑھا تھا یہ بہت پہلے، میں نے ایک مرتبہ پڑھا آپ تھا ابھی سر. وہ کتاب ایک پڑھ رہی ہیں نا گروپ تو نمبر بس حدیث کا صبح آتا اس تھا. کے ساتھ لکھ لیں کہ عثمان جو ہے وہ 200 روپے کا اعلان کر رہے، تو اس کو تلاش کریں اور 200 روپیہ آپ کے لیے تیار ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے سر، میں نے پڑھا یعنی تھا اس تحفہ لیے لینا مجھے چاہیے یاد نا، ہے. انعام لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ ہمارے علم میں اضافہ کریں گی، تو ہمارے علم میں چاہے جو وہ اضافہ روایت ہوگا ہم ضعیف ہو خوشی کے پھر بھی ساتھ آپ اس کا 200 روپیہ انعام دیں دیں گے. گے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ابو عبد الرحمن. ہم نہیں پتہ جی کہ میں نے نہیں عرض کیا، میں نے کہا کہ اگر وہ روایت ضعیف ہو تو پھر بھی آپ 200 روپیہ دیں گے ان کو یا کہ اچھا یہ اب دوسرا پہلو ہے، نہیں پھر 100 روپیہ کم ہو جائے گا. میں نے یہ شیخ یہ پڑھا جو تھا، ہے مگر یہ مجھے شیعہ کنفرم روایات نہیں ہے، ہوتی ہیں اس لیے کہ ابھی میں پر. نے وہ حدیث کی ایک گروپ تھا اچھا ہمارے آپ نا پاس WhatsApp پہ، محسوس نہ ہم کریں، اتنا آپ کرتے بات کرتی جا رہی. میں نے جب کہا کہ آپ نے پڑھا ہے تو یہ کہنا کہ پڑھا تھا کہیں پڑھا تھا یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوتی. جو پڑھا تھا اس کو پیش کریں، تلاش کریں، مل گیا تو انعام پا لیں، نہ ملا تو کہہ دینا نہیں ملا. زیادہ بات کی تو ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ. جی فاطمہ لکھتی ہیں کہ کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو منع کیا گیا صرف کعبے کی وجہ سے، کیونکہ کعبے کا ایک احترام ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بولو براز بھی اسی کی طرف کریں؟ یہ بہت زیادہ عجیب چیز ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. سورج چاند کا ابھی تک میرے علم میں تو روایت نہیں، لہذا ابھی تک تو ہم یہی کہیں گے کہ اجازت ہے اس کی طرف. تو اگر آپ کی بہن زینب وہ روایت لے آئیں تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم اپنی رائے کو تبدیل بھی کر لیں گے. ضمیر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ میں نے کہا تھا کہ اگر ان کی پوزیشنز دیکھ کے، مطلب جیسے ابھی قبلہ رخ کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے چاند ہے، یا شام کو غروب آفتاب کے وقت جو ہے ویسٹ کی ظاہر ہے طرف وہ تو سورج پھر ہوتا ہے تو احترام اس آپ کی وقت. بقول، وہ ہاں جی احترام ہاں تو جی پھر قبلے کا ہوا نا. جی 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 ہاں جی جو اس وہ تو وقت کوئی جو حرج ہے نہیں. وہ روک سکتے ہیں. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہم کیا پڑھیں گے؟ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط، آپ جب براز سے فارغ ہوتے نکلتے تھے. اب یہاں جو خارج ہے نا نکلنا، اس سے مراد اپنی اس حالت سے فارغ ہونا ہے، صحرا میں اس جگہ سے اٹھ جانا ہے. اور جو عمارت بنی ہوئی ہے واش روم وغیرہ اس میں تو بالکل واضح ہے معنی. جب آپ نکلتے تو کیا کہتے؟ غفرانک. یہ اصل میں ہے اسأل غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. اخرجہ الخمسہ وصححہ ابو حاتم والحاکم. یہ دعا پڑھنے کی حکمت کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟
غفرانک دعا پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ نے مجھے شیطانوں سے بچا کے رکھا. نہیں یہ تو معافی مانگی جا رہی ہے. یا اللہ میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. یہ حکمت کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غفرانہ مطلب جب کہتے ہیں تو مطلب اللہ سے مطلب وہ معافی مانگتے ہیں کہ مطلب ان کی جو مطلب وہ جو ذهب عنه الوباء اور اس طریقے سے مطلب کچھ اس کا تھا. کیا تھا؟ یہ بھی پتہ نہیں وہی صحیح تو بتانا تھا. اچھا وہ مجھے یہ یاد نہیں آ پتہ گیا. صحیح ہے یا نہیں ہے. جی ابو عبد الرحمن. شیخ صاحب اصل میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا. تو قضائے حاجت کے دوران جب بندہ بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے ذکر نہیں کر سکتا. تو جب باہر نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے. اچھا یہ جو مولانا ابو عبد الرحمن سلمہ اللہ نے توجیہ پیش کی ہے، اکثر شارحین نے بھی یہ لکھا ہے، لیکن اس کا رد کیا جاتا ہے. کیسے؟ رد کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کا موقع ہی نہیں ہے. جب یہ اللہ رب العزت کے ذکر کا موقع ہی نہیں ہے تو استغفار کیسا؟ یہاں یہ ایک اعتراض ہے. تو پھر آپ بتا دیں کیا حکمت ہے. جی شمائلہ لکھتی ہیں کہ شیطان ہوتے ہیں اس لیے مغفرت مانگی جاتی ہے. نہیں یہ تو توجیہ باننی نہیں نہ رہی کہ شیطان ہوتے ہیں تو مغفرت. کیا مطلب شیطان ہوتے ہیں تو مغفرت؟ یہاں توجیہ جو ہے نا ابن القیم رحمہ اللہ نے جو پیش کی ہے اس پر بھی شاید آپ کو یہ اعتراض کر لیں. اگر آپ کریں تو ہم آپ کا اعتراض مان لیں گے، کیونکہ یہ یعنی وثوق ذرائع سے یعنی کتاب و سنت سے ثابت تو نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تکالیف آدمی پر دو طرح کی ہیں. تکالیف سے مراد جو بوجھ ہے، ایک کھانے کا بوجھ ہے انسان پر جس کے ساتھ اس کا پیٹ بوجھل ہوا ہے اور بسا اوقات وہ واش روم میں نہ جائے تو کس قدر عجیب اس کی کیفیت بن جاتی ہے. اب وہ جب اس کا پیٹ جو ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکا، پاک صاف ہو گیا، تو یہ آدمی ریلیکس ہو گیا ہے. اب ساتھ ہی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے دل کی. گناہوں کا بوجھ دل پر ہوتا ہے، تو کھانے کا بوجھ جب اترا تو ساتھ ہی فکر لاحق ہوگی دل والے بوجھ کی. تو دل کے اوپر بوجھ کس کا ہے؟ گناہوں کا. تو اس وقت پھر بندہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ غفرانہ کیا اللہ، جس طرح تو نے یہ بوجھ اتارا ہے مجھ سے، تو دل پر جو گناہوں کی حکومت چھائی ہوئی ہے، کس قدر دل بوجھل ہوا ہے، تو یہ میرا یہ بھی جو ہے نا یہ بوجھ اتار دے. اس لیے وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے. واللہ عالم. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے ہے حکمت کے حوالے سے. جس کو یہ رائے پسند آئی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. پسند سے مراد یعنی جس کو یہ معقول لگی ہے کہ واقعی یہ رائے بن سکتی ہے. جی 5 لوگ ہیں ماشاءاللہ. 6 7 9 لوگ. جی واٹس ایپ کال میں جو موجود ہیں آپ میں سے کسی کو پسند نہیں آئی؟ مطلب کہ آپ کوئی اور رائے رکھتے ہیں. اگر اور رکھتے ہیں اب یہی صحیح ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سوٹیبل لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے. حافظ نجم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے پسند آئی شیخ صاحب یہ. ٹھیک ہو گیا. لیں جی آپ ابن القیم رحمہ اللہ سے متفق ہو گئے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا، یہ ہے وہ روایت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، 3 پتھروں سے کم استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں، اس حوالے سے.
اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم براز کے لیے تشریف لائے. فامرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان آتیہ، کہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں بثلاثت احجار، 3 ڈھیلے. فوجدت حجرین، تو میں نے 2 ڈھیلے پائے. ولم اجد ثالثا، اور تیسرا مجھے نہیں ملا. فاتیتہ بروثۃ، تو میں آپ کے پاس ایک لید لے آیا، گوبر لے آیا. فاخذہما، تو آپ نے ان دونوں کو تو پکڑ لیا. یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے حجرین کی طرف. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیے. وَأَلْقَى الرَّوْثَ، جبکہ لید کو، گوبر کو آپ نے گرا دیا. وقال، اور فرمایا هَذَا رِكْسٌ، یہ گندگی ہے. اور دوسرا معنی کہ یہ پلید ہے. اخرجہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تخریج کیا ہے. یہ اب ماری اب لکھ رہی ہیں، اس توجیہ پر ہم بات کر چکے ہیں، آپ نے شاید سنی نہیں. جی، زاد احمد والدار قطنی، امام احمد اور امام دار قطنی نے ایک اضافہ پیش کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ائتنی بغیرہا، وہ جو گوبر تھا، لید، وہ آپ نے گرا کر کہا کہ اس کے علاوہ اور لے کر آؤ. 2 تو آپ نے پہلے لے لیے تھے، اب پھر آپ کا مزید کہنا ہے کہ ایک اور لے کر آؤ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سے کم ڈھیلوں کے ساتھ استنجا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ جو 4 نمبر روایت ہے، اس کو بھی یہ جو محقق کی کتاب ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جی، مسند میں جو ہے وہ ائتنی بغیرہا کے علاوہ ائتنی بحجر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاس ایک ڈیلا لے کر آؤ. 2 تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تبھی آپ نے ایک اور ڈیلے کی خواہش کی. اچھا، یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 ڈیلوں سے کم بھی استعمال ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے احناف ہیں اور اسی طرح مالکیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 ڈھیلے بھی کفایت کر سکتے ہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں. یہی روایت وہ پیش کرتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ اتنی بغیرہا والا جو اضافہ ہے وہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے، یا اس روایت کو وہ صحیح نہیں مانتے. بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، کئی طرح سے ان کا جواب دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جواب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائتنی بحجر کا مطالبہ کیا ہے، یعنی آپ نے تیسرے کا مطالبہ کیا ہے ائتنی بغیرہا یا ائتنی بحجر کے الفاظ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری توجیہ، کہ مطالبہ اگر نہ بھی ہو تو پہلا حکم ہی کافی تھا ابن مسعود کو کہ آپ نے فرمایا تھا 3 ڈیلے لے کر آؤ. وہ ایک لے کر آئے، 2 آپ نے پکڑ لی، ایک کو گرا دیا، تو حکم تو باقی رہا نا، 3 پورے کرنے تھے، تو بغیر مطالبے کے ہی انہوں نے تیسرا لا کر دے دیا ہو. ایک تیسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لید پھینک دی تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ڈیلا، تیسرا پتھر تلاش کر لیا ہو. اور بھی کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. بہرحال 3 پتھروں سے کم سے استنجا درست نہیں ہے. ہاں، اضافہ ہو سکتا ہے، اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، جو ڈھیلے استعمال کرے تو وہ طاق عدد میں استعمال کرے. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، تو وہ طاق عدد میں استعمال کرے، مطلب 3 سے زیادہ کی اس کو ضرورت ہے تو وہ 4 کرنے کی بجائے 5 کر لے.
اور فل یوتر کا مطلب تاک عدد استعمال کرنا ہے. اس پر ایک بڑا زبردست لطیفہ ہے. ہمارے ایک استاد صاحب انہوں نے سنایا تھا کسی کے بارے میں کہ وہ کسی نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا. ومن استجمارا فلیوتر کہ وہ وطر پڑے. پانی ایک بار نہیں تھا، ڈیلوں کے ساتھ سب نے استنجا کیا تو اس اللہ کے بندے نے سب کو وطر پڑھائے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اگر معنی غلط ہو جائے تو آدمی کتنا دور نکل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یستنجا بعظم کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کیا جائے، او روث یا لید کے ساتھ. وقال اور آپ نے فرمایا انہما لا یطہرانی کیونکہ یہ دونوں صاف نہیں کرتے. جب صفائی کرتے نہیں ہیں تو ان کا استعمال بھی منع. تو گویا ایک یہ بھی علت اندر آ گئی. اس پر ہم پہلے بات ابھی کر چکے ہیں. ایک تو ہو گیا نا جنوں کا کھانا وغیرہ، دوسرا اس کے ساتھ طہارت حاصل ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ حدیث بھی واضح ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو من البول پیشاب سے بچو. استنزہو بچو من البول پیشاب سے. فإن عامة کیونکہ عام عذاب القبری عذاب قبر منہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے. اس پر وہ تفصیل کے ساتھ آپ وہ جانتے ہیں، واقعہ سب نے سنا ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے نا تو 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وما یعذبان فی کبیر، جی او کما قال. تو ایک کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے متعلق آپ نے فرمایا، روایت پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے. جی 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 غیبت والی اور ہاں، دوسرا غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے نا حدیث؟ ہاں جی ہاں جی جی ہم تلاش کر لیں. جی بالکل. یعذبانی شیخ وہ یہاں پہ کشمیر میں ایک ایشو ہے شیخ یہ ہے کہ وہ روایت. اللہ جی اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا. وکان الآخر یمشی بالنمیمہ اور دوسرا چغلی کے ساتھ چلتا تھا. کیا مطلب؟ چغلی کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ عام عذاب قبر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان 2 کاموں کے ساتھ. اس میں ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہے. اچھا، بڑے عجیب لوگ پائے گئے. میں نے ایک بار سنا اور حیران ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بسا اوقات جسم پر یہ پھنسی پھوڑے نہیں نکل آتے، کسی کے وہ جی جی گڑ نکل آیا اور اس طرح کی چیزیں، میڈیسن سارے لیتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر نجاست لگاؤ، پیشاب لگاؤ تو آپ کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. اور بڑے لوگ یہ کرتے ہیں، تجربہ کر کے انہوں نے دیکھا تو وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا پھر یہ جائز ہے؟ نہیں شیخ ناجائز ہے. ناجائز. شیخ یہاں پہ قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی رکھی تھی. اس پہ ابھی تو ہم بات یہاں کرتے ہیں. پہلے ہاں یہ ایک جی مسئلہ ہم جی جی سمیٹ لینا. جی مولانا ابو عبد الرحمن، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین جی بیچ اس مسئلہ کے؟ یہ جو آپ نے فرمایا ہے اسی کے ساتھ اتفاق ہے. کیا آپ کچھ فرمائیں ہم فرم جائیں گے؟ ابھی تک تو ہم نے فرمایا ہی نہیں. صرف ایک لوگوں کا وہ سامنے رکھا کہ وہ پیشاب کے ساتھ علاج کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ شیخ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام والی قوم ہے. اچھا، یہ لوگ اسی پہ واللہ عمل عالم شیخ کرتے ہیں. صاحب اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فی الحال تو. ٹھیک یہ ہے. تو بات بالکل نہیں. جی اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ نجس ہے. اس کے ساتھ تو گناہ ہے.
اور حرام والی کوئی چیز ہو، نجس وغیرہ ہو، اس کے ساتھ تو شفا حاصل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر اس پر مزید ایک اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا کہ اگر شفا آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے ان کاموں میں، تو شفا مل کیوں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شفا حقیقی طور پر ملتی ہی نہیں ہے، تھوڑا سا آدمی ریلیکس ہو لیکن دیگر کتنے امراض چھوڑ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے تھے نا وہ پھول ڈالنے والی بات، وہ یہ آگے ہے، ثم دعا بجریدہ فکسرها کسرتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں آپ نے تقسیم کیا، کسرها اس کو توڑا، کسرتین دو حصوں میں، فوضع على كل قبر منهما کسرا، ہر قبر پر ایک آپ نے وہ ٹکڑا رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لما فعلت هذا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یہ یا بھی ہے طیبسا، لعلہ شاید کہ وہ ان یخففا کہ تخفیف کی جائے عنہما ان سے، ما لم طیبسا جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں، او الی ان ییبسا، یہی بسا میرے ذہن میں تھا اس لیے جب تک وہ خشک نہ ہو جائیں، یعنی جب تک یہ تر رہیں گی تب تک شاید ان سے عذاب، ان کو عذاب میں تخفیف پیدا کر دی جائے گی۔ اچھا، اس سے استدلال لیتے ہوئے آپ نے کشمیر کی بات کی، ہمارے ہاں بھی یہاں چلتا ہے جی کشمیر میں چلتا ہے، یہاں پہ تو یہی ہے، ہم روز جمعہ خطبوں میں یہی بولتے ہیں کہ ایسا مت چھڑی کرو۔ یا اسی طرح پھول یا اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں۔ اس جی کے متعلق پھول سب یہاں سے پہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بھائی کی قبر پر ٹہنی رکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کا گمان یہی ہے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم طیبسا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عذاب ہلکا ہو جائے گا، تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ سوء ظن ہے۔ آپ کو کیا پتا اس کو عذاب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں؟ جی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو کیسے پتا وہی کہ کے وہ ذریعے نبی عذاب۔ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا، ہمیں تو نہیں بتایا گیا، تو یہ بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ سوء ظن، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کئی صحابہ کی تدفین کی ہے، ایک نہیں کئی صحابہ کرام کی، اور جنگوں کے مواقع پر تو بے شمار صحابہ کرام کے لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ دفن کرتے تھے، تو اس کے علاوہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل، اور ہمیں کیسے پتا کہ وہ ان کا عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلا جواب سے۔ ہم نے دے دیا نا۔ جی 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 دوسرا جواب بالکل یہ ہے بالکل۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ کبھی ایسا اور کیوں نہیں کہیں پہ کیا؟ نہیں۔ جی بالکل صحیح۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں، ماں سوائے ایک صحابی کا ملتا ہے، غالباً وہ ابو ذر ہیں یا کوئی اور نام ہے، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں، ان سے ملتا ہے کہ انہوں نے بسا اوقات ان سے یہ یعنی ملتا ہے کہ ٹہنی انہوں نے گاڑی تھی، تو اس لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر جی وہاں ٹہنی کی بات ہے، یہاں تو پھول چڑھا رہے ہیں، یہ مزید جی ایک عجیب چیز ہے۔ جی ایکچولی غیروں سے مشابہت ہے کیونکہ وہی پھول ڈالتے ہیں قبروں میں۔ ہاں، یہ مشابہت والا عنصر بھی ہے۔ جی جی وَلِلْحَاكِمِ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر اکثر پیشاب سے ہوتا ہے، پیشاب کی وجہ سے۔ وَهُوَ صحیح الاسناد، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کس قدر صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ جی آگے سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت کس طرح بیٹھا جائے گا، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اس حوالے سے بات سمجھ لیں، عذاب قبر کے حوالے سے، پہلے بھی عذاب قبر کی بات آئی، یہاں بھی آئی، تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں آج حاضر ہیں کہ نہیں، تو ہم سے یہاں آن لائن پڑھنے والے بعض طلباء ایسے بھی ہیں جو عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، تو اگر وہ یہاں ہیں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عذاب قبر ہے، اور ابھی جو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث بھی دیکھی اس میں بھی یہ ہے کہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی وہاں پہ رکھی ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تو شاید ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کہنا، یہ روایتیں بھی ثابت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا کہنا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے،
تو مرنے کے بعد ہمارا اتفاق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے انسان کو مارا اور مارنے کے بعد قبر دی ہے۔ آپ اس کو قبر میں داخل کریں، آپ اس کو شیشے کے باکس میں بند کر دیں، آپ اس کو سمندر میں بہا دیں، آپ اس کے پرخچے سارے جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑا دیں، جو مرضی کر لیں، اللہ رب العزت نے کہہ دیا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے فوت کیا اور اس کو قبر دی، سب کو اللہ رب العزت نے قبر دی ہے۔ تو قبر میں یہ عذاب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ جی، رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بقیع الغرقد جس کو جنت البقیع بولتے ہیں، وہاں ان کے لیے دعا ساری کرنے گئے ہیں۔ کیوں کی آپ نے دعا؟ اس پر بڑے دلائل ہیں، تو خواہ مخواہ اس چیز کا انکار کرنا یہ بڑی جسارت ہے۔ یہ روح کے متعلق جو آپ نے سوال کیا، تو روح کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ جی آگے ہم چلتے ہیں کہ واش روم میں کس طرح بیٹھا جائے گا، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت آتی ہے سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا فی الخلاء بیت الخلاء میں، ان نقعد کہ ہم بیٹھیں علی الیسرا بائیں قدم پر، وننصب الیمنا اور دائیں قدم کو ہم گاڑیں مطلب کھڑا رکھیں، یعنی وزن سارا بائیں پہ ڈالیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، امام بیہقی نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ معنی اور مفہوم بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں طبی اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اخراج ان چیزوں کا چونکہ معدے سے ہوتا ہے، معدہ انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے، تو بائیں طرف اگر وزن ڈالا جائے تو آدمی جلدی اس معاملے سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک تو جی۔ دوسری حکمت بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ چونکہ قضاء حاجت کا معاملہ ہے جو کہ ذی شان نہیں ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ ذی شان کام آپ دائیں طرف سے دائیں ہاتھوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، دائیں جانبوں سے ان کا آغاز کیا کرتے تھے، تو یہ معاملہ چونکہ ذی شان نہیں ہے، لہذا جو بایاں حصہ ہے اس سے خدمت لینا دائیں کی بنسبت، اس چیز کا یہاں پہ اعتبار کیا گیا تاکہ دائیں پہلو کا اس واش روم کرنے میں زیادہ اس کو یعنی اس کا کردار نہ ہو، زیادہ حصہ اس کا نہ ہو۔ تو یہ دو علتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ حدیث مبارکہ ہی ضعیف ہے، تو پھر علتوں کا بھی فائدہ بالکل نہیں ہے، جیسے انسان آپ بیٹھتا ہے ایسے وہ قضاء حاجت بھی کر سکتا ہے۔ آخری حدیث ہے عیسیٰ بن یزداد سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بال احدکم، جب ایک منٹ ہم نا ایک روایت ابھی پڑھ لیں، اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے فلینثر، تو وہ جھاڑ لے، ذکرہ، اپنے ذکر کو، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ اس کو بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں، یہ مولوی کاشف ابھی بات کر لیں جی۔ اچھا شیخ، یہ بھی ضعیف روایت ہے، حدیث ہے، پچھلی بھی ضعیف تھی، تو جو پچھلی حدیث تھی اس کا تو مجھے صرف یہ سوال یہ ہے کہ حافظ اس حدیث کو لائے کیوں ہیں اگر یہ حدیث اچھا بالکل یہ ضعیف ہم ہے؟ کئی بار آپ کو بتا چکے کہ وہ ضعیف روایات اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ طلباء کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کی روایت بیان کی جائے کہ وہ ضعیف ہے۔ اب دیکھو نا حافظ صاحب نے اس کو ایسے ہی بیان نہیں کر دیا، رواہ البیہقی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے بھی سند ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ دوسری بھی ایسے ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس حدیث سے کوئی استدلال لیتا ہے، کسی کا رد مقصود ہے یا کسی مذہب، کوئی بس مذہب اس جو سے کوئی جو ہے بیان وہ کی جانے انحراف والی لیتا ہے؟ روایت ہے اس کو ذکر کر دیا انہوں نے کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ لہذا گیا ہوں یہ کہ قابل عمل لیکن بھی نہیں ہے، قابل عمل بھی نہیں ہے جب روایت ہی صحیح نہیں تو۔ جی ہم ابھی جو یہ روایت پڑھی ہے اس کے بعد بھی ایک دو روایتیں مزید ہیں باب کی تکمیل میں، تو اس کے متعلق چونکہ مولوی کاشف یہ بھی روایت ضعیف ہے،
اس لیے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے ذکر کو پکڑ کر وہ 3 بار جھاڑا جائے، اس کے 2 طریقے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہی جو اس روایت میں ہے کہ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ، وہ اپنے ذکر کو جھاڑے گا۔ دوسرا طریقہ وہ یہ شارح نے لکھا ہے کہ آغاز سے وہ دبائے گا تاکہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ اندر رہ گیا تو وہ باہر آ جائے۔ اس کے متعلق حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات بھی ثابت نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ طبی اعتبار سے بھی اس پر بات کی کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ طبعاً جو قطرات ہیں یہ سارے ایک بار ہی نکل جاتے ہیں۔ جو صحت مند آدمی ہے اس کا تو کبھی یعنی واسطہ نہیں پڑا اس معاملے کے ساتھ، وہ جیسے ہی پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے تو سارے قطرات ہی نکل جاتے ہیں۔ بلکہ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، مجموع الفتاوی میں آپ دیکھیں نا تو انہوں نے مثال دی ہے، یہ جو بکری کے دودھ ہوتے ہیں، آپ جب وہ دودھ دوہتے ہیں تو وہ دودھ آتا جاتا ہے، جب بس کر دیتے ہیں تو بس ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ بعد میں قطرات گرتے رہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یعنی دونوں نے ہی، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اور حافظ ابن القیم نے بھی اس بات کا سخت رد کی ہے کہ یہ اس طرح کی روایت ہو بھی نہیں سکتی، ویسے بھی سندن ضعیف ہے۔ البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ نہیں، بات ایسی ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے اضافہ کیا کہ جو آدمی کمزور ہے، بس اوقات کمزوری ہوتی ہے، بیمار ہے، اس صورت میں کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی بھی ہے قطرات کی، اسی لیے تو اس کے حکم کو وہ مستحاضہ والے حکم کے ساتھ تشبیہ دے کر نماز کا وہ خاص حکم نکالا گیا۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ جیسے بھی وہ جس طریقے کے ساتھ بھی وہ اختیار کر لے کہ اس کے قطرات نکل آئیں تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس بات کو وہ بھی مانے ہیں، تسلیم انہوں نے کیا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، صرف اس کا تعلق بیمار آدمی کے ساتھ ہے۔ جی یہ 2 روایات ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سأل اہل قباء، اہل قباء سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم ڈھیلوں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، انا بے شک ہم نتبع پیچھے لے کر آتے ہیں الحجارۃ پتھروں کے، ڈھیلوں کے، الماء پانی کو۔ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو یہ اہل قباء کے بارے نازل ہوئی تھی نا، تو اس کے متعلق پھر ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم طہارت کیسے حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہاں سے ذکر کیا تھا کہ ہم پہلے ڈیلے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ رواہ البزار بسند ضعیف، امام بزار نے اپنی مسند البزار میں اس کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا، جبکہ اس کی اصل ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے۔ ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو صحیح قرار دیا، لیکن بدون ذکر الحجارہ، اس میں ڈیلوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس پر میں آپ کو یہاں سے نا دکھاتا ہوں، ہمارے استاذ گرامی حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے یہ ہے آپ کے سامنے مکتبہ شاملہ اردو والا، اس میں یہ آیت مبارکہ ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ تھوڑی سی انہوں نے لغوی بحث کی ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت یہ پیچھے ہوگی نا، جی یہ تھی بات، اچھا یہ آیت جو ہے نا فیہ رجال والی، اہل قباء کے متعلق اتری، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں یہ روایت پانی والی ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، تو پانی کے علاوہ جو ہم نے بھی بلوغ المرام والی میں پڑھا ہے جس میں ساتھ ڈھیلوں کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یہی بات حافظ صاحب نے یہاں پہ یعنی حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ سکرین پہ۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. وہی ابھی ہم نے پڑھا نطبع الحجارۃ الماء والی بات. اس حدیث کی وجہ سے بہت سے لوگ جہاں پانی میسر ہو وہاں بھی ڈیلے استعمال کرتے ہیں. پھر پانی جس سے گندگی بھی پھیلتی ہے اور گٹر بھی بند ہوتے ہیں. کئی لوگ استنجا خانے سے باہر شلوار ہاتھ میں پکڑ کر ڈھیلے سے پیشاب خشک کر رہے ہوتے ہیں جو نہایت بےہودہ دکھائی دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت یہ ہے کہ اہل قباء کی تعریف اس لیے کی گئی تھی کہ وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. پانی کی موجودگی میں ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو صرف پانی کے ساتھ طہارت سے تسلی نہیں ہوتی تو وسوسے کا مریض ہے. یہ حدیث جس میں پتھروں کے بعد پانی کا ذکر ہے، اس کے متعلق خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں فرمایا کہ اسے بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اصل حدیث ابو داؤد ترمذی میں ہے جسے ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح کہا اور وہ پتھروں کے ذکر کے بغیر ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر، یہ بھی ان کی کتاب ہے، میں اس کی وجہ یہ بیان کیا کہ اسے صرف محمد بن عبدالعزیز راوی نے روایت کیا اور وہ ضعیف ہے. اسے امام ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے. ہاں، استنجا صرف پتھروں سے بھی جائز ہے اور کافی ہے، اور اگر کبھی اس کا اتفاق ہو اور اس کے بعد پانی سے مزید صفائی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ پانی کی موجودگی میں پتھر استعمال کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اچھا، حافظ صاحب کی جو بات ہے نا، یہ بات ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن اس پر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں. کسی کو کہا گیا نا کہ آپ پانی کیوں نہیں استعمال کرتے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ ہر وقت سمیل کے اندر رہیں؟ مطلب وہ پانی کے ساتھ استنجا کو نہیں مناسب سمجھتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مٹی کے ساتھ وہ اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے. پانی کے ساتھ وہ جو عین نجاست ہے وہ تو صاف ہو جائے گی لیکن سمیل برقرار رہے گی. خیر، صحابی رسول کا یہ اپنا ایک فہم ہے. بہرحال اس مختصر تفسیر سے آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ انا نطبع الحجارۃ الماء والی روایت بالکل صحیح نہیں ہے. یہاں اہل قباء کا پانی استعمال کرنا ہی تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے. یہ حافظ صاحب کی جو ہے نا تفسیر القرآن الکریم 4 جلدوں میں ہے، اس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 160 میں یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی. جی، میرے خیال میں یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. آگے غسل کا باب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی 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 جی، کر لیں کریں بات. وہ جب پیچھے میں سوال یہ تھا کہ جب ہم قبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، عذاب ہوتا ہے قبر کا، جی تو یہ سوال آپ سے کرنا ہے کہ جب آدمی مطلب ایک آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اچانک سے جیسے بھی نہر میں گر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں نہر بھر کے لوگ جو ہے نا لاش کو ڈھونڈتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، نہیں ملتی. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی نہر میں گر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے، تو اس کا جو قبر والا معاملہ ہے وہ وہیں پہ شروع ہو جائے گا؟ تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب جی قبر کا وہیں پہ معاملہ ہو جائے گا. ثم اماتہ فاقبرہ، اس کا معاملہ وہیں پہ شروع ہو جائے گا. اس کی موت واقع ہو چکی ہے، اس کی سانسیں بند ہو گئی، وہاں پہ اس کا قبر کا معاملہ شروع ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. جی دیکھیں کیفیات ہم نہیں جانتے. اب دیکھیں نا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی سے جب سوال جواب وغیرہ ہوتے ہیں تو جو سعید ہوتا ہے، مطلب خوش بخت ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ پھیلا دیا جاتا ہے، بہت بڑی اس کی قبر کر دی جاتی ہے. اب اگر آپ سامنے رکھیں عقل کو، تو عقل تو یہ کہتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ہی تو ایک اور قبر بنی ہوتی ہے، تو وہ تا حد نگاہ لمبی کیسے ہو سکتی ہے. اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، گناہ گار ہے، قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرف والی اس طرف اور دائیں والی بائیں، بائیں والی دائیں، اس طرح ہو جاتا ہے.
تو قبر تنگ ہوتی ہے، اس پر بھی عقل کہہ سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، یہاں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.